دوستو، اصحاب کہف یعنی غار والے اصحاب، ان کے مفصل حالات، ان کا غار میں داخلہ، 309 برس تک سوئے رہنے اور پھر بیدار ہونے، اور اس زمانے کے شہر اور بادشاہ کا واقعہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ کہف میں کیا ہے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو دیکھے، سنے اور غور کرے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی طرف جھکنے والوں پر مہربانی اور اپنی طرف آنے والوں کا خیر مقدم کرتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب آسمان پر اٹھا لیا تو اس کے بعد عیسائیوں کی حالت بہت بگڑ گئی تھی اور بت پرستی کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ دوستو، روم کا ایک شہر افسوس جس کا بادشاہ ایک نیک دل اور منصف مزاج تھا، اس کے وفات کے بعد ملک فارس سے ایک بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا تمام شہر پر قابض ہو گیا۔ اس نے ایک عظیم الشان قلعہ تعمیر کروایا جو 3 میل بڑا تھا۔ اس نے قلعے کی زینت کے لیے 50 لڑکے منتخب کیے جو دربار کی زینت و آرائش کے لیے اور دربار کے وقت بادشاہ دقیانوس کے ساتھ رہتے تھے۔ ان میں سے یہ ان 6 لوگوں کے نام بھی شامل ہیں جن کے نام یملیخا، مکسلینہ، کشفوترت، کشافت یونس، مرتوس اور کشتوس تھے۔ بادشاہ نے نہایت مغرور اور متکبر ہو کر خدائی کا دعویٰ کر لیا اور رعایا کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرے۔ جو سجدہ کرتا اس کی جان بخش دی جاتی اور جو انکار کرتا اس کو قتل کر دیا جاتا یا آگ میں جلایا جاتا۔ بادشاہ دقیانوس کی بدخیالی اور تکبر کو دیکھ کر ان 6 آدمیوں کو ان سے نفرت ہو گئی۔ بادشاہ نے جب انہیں بھی حکم دیا کہ وہ بھی سجدہ کرے ورنہ انہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ انہوں نے بادشاہ دقیانوس سے 1 ہفتے کی مہلت مانگی جو انہیں مل گئی۔ یہ 6 آدمی بادشاہ کی اس حرکت پر بہت پریشان ہوئے اور غم و غصہ کی حالت میں انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ یملیخا کے مکان پر ایک اہم اور ضروری مشورے کے لیے جمع ہو گئے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے وہ علاقہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مفسرین و مؤرخین لکھتے ہیں کہ یہ نوجوان 21 میل دور نکل گئے چونکہ دوپہر کا وقت ہو گیا تھا اور ان کو پیاس لگنے لگی۔ انہوں نے راستے میں ایک چرواہے کو دیکھا، انہوں نے اس سے پانی مانگا۔ چرواہا ان کی شکل و صورت دیکھ کر ان کو پہچان گیا۔ یملیخا نے اس کو ساری بات بتا دی۔ چرواہے نے کہا، میں بھی اس علاقے میں نہیں رہنا چاہتا، میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں، بس میرے لیے اتنا انتظار کرو کہ میں یہ بھیڑ بکریاں ان کے مالکوں کو پہنچا آؤں۔ چنانچہ چرواہا بھی ساتھ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے مڑ کر دیکھا تو چرواہے کا کتا بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا، جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام قطمیر تھا۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ ہم چھپ کر سفر کر رہے ہیں اور یہ کتا بھونک کر کہیں ہمارا راز فاش نہ کر دے۔ انہوں نے چرواہے کو کہا کہ اس کتے کو بھگا دے۔ چرواہے نے کتے پر پتھر مارنے شروع کر دیے کہ یہ ہمارے پیچھے سے چلا جائے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا اس کتے پر پتھر برستے تھے اتنا ہی وہ پاؤں میں لوٹتا تھا اور نہایت عجز اور زاری کرتا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اسے زبان عطا فرمائی اور وہ گویا ہوا کہ تم لوگ جس خدا کے بندے ہو میں بھی اسی کا کلمہ گو ہوں۔ میں تمہارے راز فاش نہیں کروں گا بلکہ ہمیشہ تمہارا وفادار رہوں گا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کتے کی یہ گفتار سن کر وہ حیران ہو گئے اور جب ان کے ہوش و حواس ٹھکانے آئے تو انہوں نے کتے کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اب یہ ساتوں کے ساتوں اپنے رفیقہ کتے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے وہ چرواہا انہیں ایک پہاڑ پر لے کر چڑھا جس کا نام منجلوس ہے۔ چنانچہ وہ آرام کی نیت سے اس غار کے اندر لیٹے اور اللہ رب العزت نے ان پر آرام اور راحت کی نیند مسلط کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 فرشتے ہر ایک کے پاس تعینات کر دیے جو ان کی کروٹیں بدلتے رہتے۔ بادشاہ دقیانوس کو جب خبر ہوئی کہ وہ 6 لوگ 2-3 روز سے غائب ہیں تو اس نے ان کی تلاش کے لیے اپنی فوج کو چاروں طرف پھیلا دیا۔ چنانچہ ان کے پیروں کے نشان دیکھ کر انہیں تلاش کیا گیا اور بادشاہ کو خبر کی گئی کہ فلاں جگہ پر غار میں سوئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے سزا کے طور پر حکم دیا کہ غار کو باہر سے بند کر دو اور اس طرح غار کے اگر دیوار تعمیر کر کے غار کو بند کر دیا گیا تاکہ وہ اندر ہی اندر مر جائے۔ لیکن بادشاہ نے جس آدمی کے ذمہ یہ کام لگایا تھا وہ نہایت ہی نیک دل اور منصف مزاج تھا۔
اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد، ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کی صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا اور اسی طرح کی ایک تختی قومی خزانے میں محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا۔ ان 300 برس کے اندر کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے۔ اصحاب کہف 309 برس تک سوئے رہے، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا وہ بادشاہ بن گیا اور اس نے 68 سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے زمانے میں مذہبی فرقہ واریت شروع ہو گئی اور کچھ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ دوستو، یہ حالت دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں شروع کی، اے اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا یقین آ جائے۔ چنانچہ بادشاہ کی دعا قبول ہوئی اور اچانک ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹہرانے کے لیے اس غار کا رخ کر دیا اور اس غار کی دیوار کو گرایا جس میں اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے۔ چرواہا اصحاب کہف کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا اور حیرانگی کی حالت میں وہاں سے بھاگ گیا۔ اسی طرح اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیدار ہو گئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام کرنے لگے۔ اور جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لے آؤ اور یہ پتہ کرو کہ بادشاہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ یملیخا جب بازار گیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے، لوگ کھل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا ایک دکان پر کھانے کا سامان لینے کے لیے گیا۔ دقیانوس کے زمانے کا سکہ دکاندار کو دیا جو کہ اب اس زمانے میں نہیں چلتا تھا۔ دکاندار پرانا سکہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اسے شک ہوا کہ شاید اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے۔ چنانچہ دکاندار نے اسے حکام کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر دیا اور حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے اس سے دریافت کیا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے، تمہارے پاس یہ 300 سال پرانے سکے کہاں سے آئے؟ یملیخا نے جواب دیا، یہ میرے اپنے سکے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو 300 سال پہلے حکمرانی کرتا تھا، آج تو اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے اس بادشاہ سے بھاگے تھے اور یہاں سے قریبی غار میں اور میرے ساتھی چھپے ہیں، تم لوگ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ان سے کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور دیگر کئی لوگ بڑی تعداد میں غار کے پاس پہنچے۔ یہاں پر یملیخا کے ساتھی اس کے انتظار میں تھے۔ جب کافی دیر تک یملیخا نہ آیا تو ان کو شک ہوا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گیا، اور جب انہوں نے غار کے نزدیک لوگوں کا شور و غل سنا تو وہ سمجھے کہ لگتا ہے بادشاہ کے سپاہی یہاں پر بھی پہنچ گئے ہیں، لہٰذا وہ توبہ استغفار اور ذکر و اذکار میں مصروف ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کر لیا جو کہ اس نیک آدمی نے دیوار کی بنیاد میں چھپایا تھا، اور جب اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی کہ اصحاب کہف اپنی دین کی حفاظت کے لیے اور اپنا دین بچانے کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں چھپے تھے، اور بادشاہ نے سزا کے طور پر انہیں اس غار میں بند کر دیا تھا۔ اور یہ تحریر اسی لیے لکھی گئی ہے کہ جب یہ غار کھلے تو لوگوں کو اصحاب کہف کی حقیقت واضح ہو جائے۔ دوستو، حکام کو یہ عبارت پڑھ کر بہت تعجب ہوا اور انہوں نے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ بادشاہ فوراً امراء کے ساتھ اور صفیہ کو لے کر غار کے پاس پہنچا اور اصحاب کہف سے ملاقات کی۔ اصحاب کہف نے اپنا حال بیان کر دیا۔ بادشاہ نے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میری عبادت اور میری دعا قبول فرمائی اور ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے گا۔ اصحاب کہف نے بھی بادشاہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تمہاری بادشاہی اور حکمرانی کی حفاظت کرے۔ اصحاب کہف نے بادشاہ کو سلام کیا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اس حالت میں اللہ نے اصحاب کہف کو اس دنیا سے رخصت فرمایا۔ بیدروس بادشاہ نے لکڑی کے صندوق بنوا کر اصحاب کہف کے مقدس لاشوں کو ان میں رکھوا دیا، اور اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا کہ غار تک جانے کی بھی کسی کی جرت نہ تھی، اور اس طرح ایک بار پھر اسلام زندہ ہو گیا اور ہر طرف اسلام کا
بول بالا ہو گیا۔ تو دوستو یہ تھا اصحاب کہف کا سچا واقعہ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید کے سورہ کہف میں فرمایا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو جنت کی بشارت دی، اور اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کو بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ دوستو ایک کتا جانور ہو کر جنت میں جا سکتا ہے، تو ہم مسلمان کیوں نہیں؟ کیونکہ کتے نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، اس نے حق اور باطل کی پہچان کر لی، اور اس نے اپنے خالق کی پہچان حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کی معرفت حاصل کرنے اور حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو اصحاب کہف کا سچا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ مزید اس قسم کی اسلامک ویڈیوز اور واقعات دیکھنے کے لیے فیک ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ۔